جب سے یہ دنیا بنی ہے، جنگوں اور لڑائیوں نے انسانی تاریخ کو کئی انداز میں متاثر کیا ہے۔ گزشتہ 3400 سال میں صرف 268 سال دنیا پر امن قائم رہا۔ اس سارے عرصے میں ہونے والی جنگوں نے ہر زمانے میں حالات کا رخ بدلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ جنگ عظیم اول بھی اس اعتبار سے تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ یہ جنگ صرف فرانس اور فلانڈرز کے میدانوں میں نہیں، بلکہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور صحراؤں کے پار سمندر اور فضا میں بھی لڑی گئی۔ اس جنگ کے اثرات بہت دیر پا ثابت ہوئے اور 20ویں صدی اور آنے والے حالات کی بنیاد ڈالی۔ اس جنگ نے جہاں روس میں انقلاب کی چنگاری بھڑکائی، وہیں امریکہ کو سپر پاور کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ کہا جاتا ہے جنگ عظیم اول اس وقت تک تاریخ کی سب سے زیادہ تباہ کن جنگ تھی، بلکہ اس جنگ کی ہلاکتوں کی تعداد دوسری جنگ عظیم سے کہیں زیادہ تھی۔ تاریخ کے اس اہم موڑ پر، جس نے 20ویں صدی کی سمت کا تعین کیا، بر صغیر پاک و ہند کے باشندوں نے بھی جان کی بازی لگانے سے دریغ نہ کیا۔ آج ہم جس گاؤں میں کھڑے ہیں اس کا نام ہے دلمیال، اور یہ گاؤں اپنی رچ ملٹری ہسٹری کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اس گاؤں کے لوگ کئی نسلوں سے ایک کے بعد ایک فوج سے منسلک ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے برطانوی فوج میں بھرتی ہوتے تھے، اور پاکستان بننے کے بعد اس گاؤں کے افسر اور جوان پاکستان کے دفاع کے لیے فوج میں بھرتی ہونا اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے ہیں۔ یہ گاؤں بھی جنگ عظیم اول کے حوالے سے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ دلمیال شہر ضلع چکوال کی تحصیل چوا سیدہ شاہ کا ایک خوبصورت قصبہ ہے۔ یہ قصبہ پاکستان بلکہ ساری دنیا میں اور خاص طور پر کامن ویلتھ ممالک میں توپ والے گاؤں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اسلام آباد سے 150 کلومیٹر جنوب میں چوا سیدہ شاہ سے کلر کہار جانے والی سڑک پر کٹاس راج کے خوبصورت قلعے کے پاس یہ قصبہ واقع ہے۔ Hello and Assalamu alaikum. My name is Dr. Irfan Malik. I'm speaking from Nottingham in England. Dulmial village in the Salt Range in Punjab, Pakistan is my ancestral village. My father, grandfathers and great-grandfathers were raised in this village. Dulmial has a long military history spanning hundreds of years. In the First World War, two of my great-grandfathers took part, Captain Ghulam Muhammad and Subadar Muhammad Khan. In the Second World War, my grandfathers, Captain Lal Khan and Subadar Habib Khan, were involved in the Burma campaign. So the history of Dulmial is very important to us and is very well preserved. The cannon itself is a great symbol because war memorials are not common in the Indian subcontinent, but this artillery piece acts as a war memorial by which the younger generations and people from around the world can remember the immense sacrifices made not by only Dulmial but many villages across the Indian subcontinent as part of the British Indian Army. Overall, 1.5 million soldiers from the Indian subcontinent took part in the Great War, and 400,000 of those were Muslims. So it represents a great deal to me personally, and over the last 7 years, I have been researching the history of Dulmial and my family history and how they took part in these great military efforts, helping the Allies in the First World War and in the Second World War. دلمیال دو لفظوں کا مجموعہ ہے، دولمی آل۔ بابائے دلمیال کا نام تھا دولمی، اور اسی سے یہ لفظ نکلا ہے دولمی آل، یعنی دولمی کی اولاد۔ اگر ہم پہلی جنگ عظیم کی طرف جائیں تو اس وقت دلمیال سے
460 آدمیوں نے جنگ میں حصہ لیا، جن میں سے 100 سے زیادہ وائسرائے کمیشنڈ آفیسرز تھے۔ ایشیا کے کسی بھی اور گاؤں سے اتنی زیادہ تعداد نہ تھی، اور اس طرح دلمیال کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہوا کہ جنگ عظیم میں شامل ہونے والوں میں اس کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ ان میں سب سے سینئر موسٹ جو ہیں وہ کیپٹن غلام محمد۔ 1921 کی مردم شماری کے مطابق اس وقت دلمیال میں بچوں بوڑھوں سمیت کل مردوں کی تعداد 879 تھی۔ تو یہاں پہ وائسرائے کا ایک ڈیلیگیشن آیا، وائسرائے آف انڈیا، تو اس نے کہا بھی ٹھیک ہے، آپ کا جو ہے آپ نے ہمارے ساتھ مطلب فرسٹ ورلڈ وار میں ہماری بہت مدد کی ہے اور آپ نے اپنے بہادری کے جوہر دکھائے ہیں، تو اس لیے ہم آپ کو کچھ انعام دینا چاہتے۔ تو اس وقت کیپٹن غلام محمد صاحب نے کہا تھا کہ نہیں، ہم جو ہیں ہمیں کوئی میٹیریلسٹک ہم نہیں ہیں، نہ ہمیں اور کوئی چاہیے، ہم تو چاہیے کہ ہمیں توپ دے دی جائے، کیونکہ وہ اٹرلی سے ان کا تعلق تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ توپ یہاں پہ لگائیں تاکہ آنے والی نسلیں ہمیں یاد رکھ سکیں۔ پہلی جنگ عظیم میں 2 انعامی توپیں وکٹوریا گنز انعام کے طور پر دی گئی تھیں، ایک یورپ میں اسکاٹ لینڈ کے ایک گاؤں کو اور دوسری ایشیا میں دلمیال کو۔ اب بھی وہ انعامی توپ دلمیال میں تالاب کے کنارے بڑی شان سے نصب ہے اور ہمارے آباء و اجداد کی بہادری کی داستان اور ان کی شان و شوکت کی امین ہے۔ یہ توپ 1925 میں حکومت برطانیہ کی طرف سے دلمیال گاؤں کو جنگ عظیم اول کے نازک حالات میں اس گاؤں کی برطانوی فوج میں اعلیٰ خدمات کو سراہتے ہوئے بطور اعزاز پیش کی گئی تھی۔ 1857 میں دلمیال میں گورنمنٹ پرائمری اسکول مل گیا، اور اس کے بعد 1900 میں مشنری اسکول ڈلوال میں ایک بیلجیم مشن نے ایک مشنری اسکول بنایا تھا، مشنری اسکول ڈلوال، اور وہاں سے جو ہے ہمارے گاؤں کے لوگوں نے پڑھا، اور اس ایجوکیشن کی وجہ سے وہ وہاں کمیشن لے گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ایک ٹرینڈ بن گیا کہ ہم نے جو ہے یہ آرمی میں جانا ہے اور کمیشن لینا ہے، اور کوئی گھر ایسا خالی نہیں دلمیال کا جہاں بھی کوئی کمیشن آفیسر نہ ہو۔ تو یہاں ایک مثل مشہور ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، دلمیال میں ہوتا تھا، تو اس کو تو یہی کہا جاتا تھا کہ ایک لیفٹیننٹ پیدا ہو گیا۔ یہ توپ 1816 میں اسکاٹ لینڈ کے علاقے فالکرک کے قریب کیرن آئرن فوکس میں بنائی گئی تھی اور 1.7 ٹن وزنی ہے۔ جہاں یہ توپ ہمیں ماضی میں ہوئی ہولناکیوں اور خون ریزی کی داستان سناتی ہے، وہیں گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ ان سپاہیوں کو خاموش خراج تحسین پیش کر رہی ہے جنہوں نے بہادری اور ہمت کی داستان رقم کر کے خود کو تاریخ کا حصہ بنایا۔